برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی فضیلت باقی کلاموں پر ویسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے. اللہ واجب الوجود ہے، باقی سب ممکن الوجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے، تمام مخلوقات لمحہ بلمحہ اس کی محتاج ہے. تو حضور نے فرمایا کہ قرآن کی فضیلت باقی کلاموں پر ویسے ہے کہ جیسے اللہ کی فضیلت باقی مخلوقات پر ہے. سبحان اللہ. اسی سے تسلسل میں مولا علی علیہ السلام کی بھی حدیث پیش کروں گا، وہ ان کے توسل تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. جناب امیر مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں تم سے گزشتہ لوگوں کی بھی خبریں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے واقعات ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کا تم سے گزشتہ لوگوں کی خبریں ہیں. تمہارے بعد جو ہے اس کی بھی خبریں ہیں. مثلا قیامت کے حالات ہیں، جنت کے بارے میں ہیں، جہنم کے بارے میں ہیں، یہ ہمارے بعد ہے. فرمایا کہ گزشتہ لوگوں کی خبریں، آنے والے حالات کی خبریں، اور ان کے درمیان جو اس وقت حال ہے اس میں تمہیں کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے. یعنی کمپریہنسو ہے. اب مثال کے طور پر ایک ایگزامپل بھی دینا چاہتا تھا اس موقع پر کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں ہمارے لیے جو احکام دیے ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، مثلا جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو. لیکن 5 جگہوں پر اللہ عز و جل نے یہ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہ کرو، فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ. دونوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے کام نہ کرو، ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کے قریب بھی خبردار نہیں جاؤ، یعنی سوچو نہیں اس کے بارے میں. اس کے لیے جو تمہید ہے، جو مقدمہ ہے، اس کو بھی فراہم نہ کرو، دور رہو اس سے. اس میں فرمایا لا تقربوا الفواحش، فحشا، ولگیرٹی، ما ظاہر منہا وما بطن، چاہے کھل کر ہو یا چھپ کر ہو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی کہ فحشا نہ کرو، قریب نہ جاؤ، یعنی اس ماحول میں نہ بیٹھو. کبھی یہ ہے کہ انسان جانتا ہے کہ اگر وہ کہیں تنہائی میں ہے، اس کے پاس کوئی ایسا گیجٹ ہے جس کی وجہ سے وہ فحشہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، کہ وہ اہتمام نہ کرو، یعنی کوئی ایسے اسباب فراہم نہ کرو. یہ سورہ انعام میں فرمایا. پھر ایک اور موقع پر بڑا حساس ہے یہ سورہ انعام میں فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال نہ کھاؤ، یہ نہیں کہا، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی خبردار اس میں سوچو بھی نہیں، کوئی ایسا پلان بھی نہ بناؤ کہ ہاں اچھا کہاں سے کیا مجھے مل سکتا ہے. کہاں اگر کوئی ایسا موقع آ گیا، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، بس وہ خرچ کرو کہ جو اس کی اپنی مصلحت میں ہے. تیسرا فرمایا سورہ اسراء میں لا تقربوا الزنا، یعنی کہ زنا نہ کرو، کہ زنا سے قریب بھی نہ جاؤ. چونکہ اسٹارٹ مولا علی نے فرمایا ہے کہ کتنی ہی پہلی حرام نگاہ، اس کا اختتام زندگی بھر کی حسرتوں پر ہے. یعنی پہلے ایک حرام نگاہ اڑ گئی، اس کے بعد ایک کے بعد ایک اس پر فالو اپ ہوتا رہا. امام نے کہا کہ کتنی حرام نگاہیں ایسی ہیں کہ جن کا اختتام ہمیشہ کی شرمندگی اور حسرتوں پر ہے.
زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. پھر ایک موقع پر لا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب نہ جاؤ دوسری مرتبہ کا. تیسرا یہ فرمایا جو 5ویں مقام پر سورہ نساء میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ. ارے کیا مطلب وانتم سکارا؟ جب تم نشے کے عالم میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ایسی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز پڑھو تو کم از کم پتہ تو ہو کہ کیا کہہ رہے ہو. تو مولا علی نے فرمایا کہ قرآن میں گزشتہ کی خبریں ہیں، آئندہ کے حالات ہیں، جو کچھ تمہیں کرنا ہے وہ بھی ہے. اتنا کمپریہنسو ہے قرآن. اللہ تعالیٰ میں قرآن و فطرت سے وابستہ رکھے انشاءاللہ. یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ یا ابا الحسن، اللہ مومن کو وہ نور عطا کرتا ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دنیا کی حقیقتوں کو دیکھ لیتا ہے. کیا بات ہے! یعنی اللہ عز و جل ایسی ہدایت ایک مومن کو عطا کرتا ہے کہ اس نور سے وہ حقیقتوں کو دیکھتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ بی بی فاطمہ کہہ رہی ہیں کن سے؟ جن تک سارے حق ہیں، یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. یا فاطمہ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا کہ بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث آپ کو سنا یا آپ ماشاءاللہ. تو یہ نہیں کہا جا رہا مہنگا لباس، پہلے سے وضاحت کر دوں. امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک بہت اچھا بہترین لباس پہن کر آتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تو امام سے سبب پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو امام نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، خدا خود بھی زیبا ہے، زیبائی کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جو اللہ نے تمہیں زینت و زیبائی عطا کی ہے نا، اسے عبادت کے وقت اختیار کیا کرو. یعنی جب آپ مسجد میں نماز کے لیے آئیں یا اپنے گھر میں فرادہ نماز پڑھیں تو اچھے صاف ستھرے بہتر لباس میں نماز پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ سنت امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی ہے. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. دو چیزیں ہر انسان اپنی زندگی میں چاہتا ہے، ایک یہ کہ اسے موت تاخیر سے آئے، دوسرا یہ کہ رزق بہت زیادہ ہو. چاہے کوئی مومن غیر مومن، مسلمان غیر مسلم، ہر انسان کی یہ دو خواہشیں ہیں، موت جلدی نہیں آئے دیر سے آئے، دوسرا یہ کہ رزق زیادہ ہو. مولا امام حسین فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ موت اس کی تاخیر سے آئے یعنی اچھی زندگی گزارے اور رزق بھی بہت زیادہ ہو، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کیا کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معنوی سبب رکھا ہوا ہے طولانی عمر کے لیے، وسعت رزق کے لیے. سبحان اللہ. کیا کچھ ہمارے آئمہ علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بہتری کے لیے ارشاد فرمایا. مل کے سلوات بھیج دیں پنجتن پاک امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا
के बैन यदै हाजातना या वजीहा इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। इसी से मुत्तसिल एक हदीस सुनाता हूँ। जब हम सिले रहम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा शीरीन और हमवार रास्ता होगा। बहुत से ऐसे होंगे जो हमसे बात नहीं करना चाहेंगे, शायद हमें अपना नफ्स को चलना पड़े उनसे बात करने के लिए, उनसे ताल्लुक़ रखने के लिए। इसमें मुश्किलात आती हैं। रिस्क हलाल भी जब आप कमाते हैं तो उसके अंदर सब्र करना पड़ता है बहुत सी चीज़ों पे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब तुम सब्र करो ना तो सब्र की ईमान से वही हैसियत है जो तुम्हारे सर की तुम्हारे जिस्म से है। यानी इमाम ने फरमाया कि जिसके पास सब्र नहीं उसके पास ईमान ही नहीं है। ऐसे ही कि जैसे जिसके पास सर ना हो तो उसके जिस्म का कोई फ़ायदा नहीं। तो जब ईमान के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो आपने और मैंने सब्र करना है। जब सब्र है तो फिर ईमान है। सुभान अल्लाह। या अबल हसन या अली इब्न हुसैन या ज़ैनुल आबिदीन अय्युहा सज्जाद या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाहि व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं तसलसल में हदीस पढ़ रहा हूँ, फिर जब आप और हम अल्लाह के रास्ते पे आगे बढ़ें, सिले रहम करने की कोशिश करें तो उसमें कभी ख़ता होती है, कभी इंसान सही रास्ते पे रहता है। इमाम ने फरमाया कि बेहतरीन उम्मत में से इंसान वो है कि जब उससे कोई नेकी होती है तो शादमान हो जाता है, जब गुनाह होता है तो पशेमान हो जाता है। ये बेहतरीन इंसान है। और एक और चीज़ इरशाद फरमाई, सुन लीजिएगा उसे, उसकी वजाहत फिर कभी और सही। इमाम ने कहा बेहतरीन उम्मत वो है जब सफ़र करते हैं, उर्दू वाला सफ़र है, जब सफ़र करते हैं तो नमाज कसर करते हैं, रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। क्या मतलब है इसका? इमाम इस्लाम ने क्यों इरशाद फरमाया? मुसलमानों के पास फ़िरक़े ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि आप सफ़र कीजिए, उस सफ़र में भी आप चाहें तो रोज़ा रख लें, बल्कि बेहतर है ना आप रोज़ा रख पाएँ तब आप कसर कर लें। जबकि हमारे यहाँ फ़िक़्ह में ऐसा नहीं है। जब आप सफ़र करें और शरई हद उसकी पूरी हो चुकी है, उस वक्त रोज़े को कसर कर दें और नमाज को भी आधी पड़ी जाएगी जो कसर हो जाएगी। तो इमाम अलैहिस्सलाम यह कहना चाह रहे हैं कि बेहतरीन उम्मत वो है कि जो तस्लीम हो जाए अल्लाह के हुक्म के सामने, अपना क़ियास इस्तेमाल ना करें। जब मेरे लिए तो सफ़र बहुत आसान है, अब मैं नमाज़ पढ़ूंगा पूरी और रोज़ा भी रखूँगा ना। अगर सफ़र की पूरी शराइत हो रही हैं, जहाँ सफ़र शरई शुरू हो चुका है, फरमाया बेहतरीन उम्मत अल्लाह के सामने तस्लीम हो जाओ, नमाज कसर करो, रोज़ा इफ्तार कर लो। और अगर गुनाह हो जाए तो पशेमान हो जाओ, नेकी हो तो शादमान हो जाओ। ये या अबा जाफ़र या मुहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहा इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह। सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दो हालतें होती है हर इंसान की, या वो खामोश होता है या वो बोलता है। ठीक है। इमाम ने कहा मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने एक अजर ये रखा है कि जब वो खामोश रहे तो अल्लाह खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट उसे नेकूकार लिखता रहता है। जब वो बोलता है तो फिर या नेकूकारों में आता है या गुनाहगारों में आता है। यानी इमाम इस्लाम कहना चाह रहे हैं कि खामोश रहना अफजल है जब तक कि ज़रूरत ना हो बोलने की। जो खामोश हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप नेकूकारों में, बोलेंगे तो फिर या नेक लोगों में है या गुनाहगारों में। अलबत्ता ये उस मौके को शामिल नहीं है कि जब हक बोलना है तो वहाँ खामोश रहना गुनाहगारों में से बना देता है इंसान को। या आम हालात की बात हो रही, हम कभी बैठे किसी के साथ गुफ्तगू हो रही, बेज़रूरत ना बोलें, ये वैसे ही ताकीद है ना। तो खामोशी एक नूर भी है, और उस वक्त जो आम हालात के मुताबिक खामोश है तो अल्लाह ताला उसे खुद ब खुद नेकूकारों में लिखता है।
يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شاید فرماتے ہیں ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک نیکی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے استطاعت بھی دی ہے، خرچ کر سکتے ہیں، تو اگر وسعت ہے تو خرچ کر لینا چاہیے. کیوں؟ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں جب بھی خرچ کرنے میں رکو گے تو اس سے 2 برابر اللہ کی معصیت پہ خرچ کرنا پڑ جائے گا. پھر یعنی کیا موقع تھا، کسی کی مدد کر سکتے تھے، وسعت بھی تھی، ہمیں علم بھی تھا کہ وہ مستحق نہیں کیا آمدن کہ یہ جو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، پھر کوئی ایسا موقع آئے گا کہ 2 برابر اس سے اللہ کی معصیت میں خرچ کرو گے. کسی اور غلط کام میں کبھی اسراف کرو گے، کبھی کوئی اور غلط کام کرو گے، کوئی گناہ کرو گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں وسعت بھی عطا فرمائے انشاءاللہ، اسراف سے بچائے ہمیں، انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. یا ابا الحسن ویا ابا ابراہیم یا موسیٰ بن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. شہنشاہ خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا موسیٰ کاظم کی حدیث کے تسلسل میں ہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے پھر مدد کی انشاءاللہ کسی مومن کی، تو امام نے فرمایا کہ جو کسی مومن کی مشکل حالات میں گرہ گشائی کرے، یعنی ایک سختی میں اسے وہ کھول دے. گرہ گشائی کا یہ مطلب ہوتا ہے جو کسی مومن کی مشکل حالات میں گرہ گشائی کرے، اللہ قیامت میں اس کی سختیوں میں اس کے لیے گرہ گشائی کر دے گا انشاءاللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. نام امام رضا علیہ السلام پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ہمیشہ ان 4 احادیث میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک حدیث کس کی صحبت اختیار کی جائے، کس محفل میں ہم بیٹھیں، کن لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، اس پہ میں کم از کم ایک حدیث ضرور پڑھتا ہوں. تو ایک حدیث اس سلسلے میں آج امام محمد تقی علیہ السلام کی، امام نے کہا اشرار کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کرو. یعنی جن کی زندگی میں گناہ روٹین میں ہے. دیکھیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو معصوم ہے، گناہ کہیں نہ کہیں ہر ایک کر لیتا ہے، لیکن کوئی ایسی محفل یا کچھ ایسے بنچ آف پیپل کہ جہاں پر گناہ کے روٹین میں انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی گناہ کرنے پر، یہ ہوتے اشرار. امام نے کہا ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ امام نے بٹوین دا لائنز، اب یہ میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں اس کے بعد امام کا جملہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں مزہ بہت آ رہا ہو کسی محفل میں بیٹھنے میں. ٹھیک ہے، ایسی محفلیں زیادہ تر وہ انسان کی انجوائمنٹ کے لیے بڑی اس کو اچھی لگتی ہیں. امام نے کہا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس محفل کا ظاہر تلوار کی طرح خوبصورت ہے، تلوار جو ہوتی ہے چمکتی ہوئی، کا ظاہر اس کا خوبصورت ہے، لیکن اثر یہ ہے کہ یہ تمہارے اندر اخلاق اور تقویٰ کو چیر دے گی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرو، یہ اثر ہوگا اس کا. چاہے ظاہر میں مزہ آ رہا ہو، باطن میں تمہارے تقویٰ کو برباد کر دے گی. اللہ اکبر. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام علی نقی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، بہت لطیف ہے یہ، اس پہ فلسفے منطق میں بھی بحث ہوتی ہے. امام نے فرمایا سادہ الفاظ میں، کہا نیکی سے بہتر خود اس نیکی کا انجام دینے والا ہے، اور بدی سے بدتر خود اس برائی کا انجام دینے والا ہے. کیا مطلب؟ نیکی ایک
ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے نا، وہ وجود میں اس وقت آئے گی جب اس کو کوئی انجام دینے والا ہو. انفاق فی سبیل اللہ اس وقت یہ عمل وجود میں آئے گا جب کوئی اس کو کرنے والا ہو. تو اس نیکی سے بھی افضل اور بہتر اس نیکی کا کرنے والا ہے. اور کوئی بھی گناہ اور بدی ہے اس سے بھی بدتر اس کا انجام دینے والا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ ظاہر کسی نہ کسی کے ذریعے سے ہوتا ہے، خود بخود تو نہیں ظاہر ہوگا. تو اس گناہ سے بدتر اس گناہ کا انجام دینے والا ہے جو اس گناہ کو ظاہر کر رہا ہے. پھر امام نے فرمایا اور سخن زیبا سے زیبا تر اس سخن کا بولنے والا ہے، یعنی اچھی بات سے اور بہتر اس اچھی بات کا بولنے والا ہے جو اس اچھی بات کو ظاہر کر رہا ہے. ماشاءاللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے. میرے چہرے پہ تھوڑی سی جو مسکراہٹ آ رہی ہے وہ امام اسلام کی حدیث کی وجہ سے. ایک معاشرت کا اصول امام نے سکھایا، بڑا اچھا سادہ سا. امام نے کہا کسی کا ایسے احترام نہ کرو کہ اس احترام کی وجہ سے اسے زحمت میں ڈال دو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے ایسا احترام بناتے ہیں کہ اس احترام کی وجہ سے وہ زحمت مشقت میں پڑ جائے. اب خلوص کے ساتھ ہی کرتے ہیں مومنین، لیکن میں علاقے کا نام اب کیا لوں، آپ کہیں جائیے، اب علماء کی رسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. فرض کیے کہ کوئی دعوت ہے، انہوں نے اچھا خاصا کچھ اچھی طرح سے اہتمام کر کے کھا لیا جو کچھ جتنا، پھر آخر میں ایک دو مومنین صاحب خانہ کوئی ان کے بھائی وغیرہ آئیں گے، دوبارہ پلیٹ کو فل کر دیں. انہوں نے کہا مولانا صاحب نہیں یہ تو ہماری طرف سے اب آپ نے تو کھایا، اب آپ یا تو پھینکیے تو پھر غلط اور گناہ ہے، کھائیے تو پھر آپ کی صحت کے لیے جو اچھا نہیں. تو ایک مثال دے رہا ہوں خالی. امام نے کہا کہ کسی کا ایسے احترام نہ کرو کہ اس احترام کی وجہ سے اسے مشقت زحمت میں ڈالو. وہ ایک اس کے لیے ہر ایک انسان ایک حد متعارف کو سمجھتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے شوہر زوجہ کے معاملے میں ایسا ہو، بچوں کے معاملے میں ایسا ہو کہ آپ اس طرح سے جائیے کہ زحمت میں نہ ڈالیں کسی کو اپنے کسی ادب کی وجہ سے. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمانہ علیہ السلام نے اسحاق ابن یعقوب انہوں نے کچھ اموال بھجوایا تھا امام کو. ابھی میں نے کہا نا کہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، لیکن کون سا مال خرچ کرنا. امام نے اس سے جواب دیا کہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کوئی بھی مال جب تک کہ وہ حلال سے نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حرام کا کوئی خرچ ہو رہا ہے تو جو اللہ کے راستے پر ہو تو قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا راستہ بنتا ہی نہیں پھر. اور پھر فرمایا امام نے شاید اس کا کانٹیکس یہ ہوگا کہ کچھ خاص گناہ کرنے والوں کا مال اس نے بھجوایا ہوگا. تو امام نے کہا کہ یاد رکھو مغنیوں کی اجرت حرام ہے، یعنی جس کا کام غنا ہے اس کی اجرت حرام ہے. تم نے اس مال سے بھجوایا ہے یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو پہلے تو یہ کہ حلال کمائیں تاکہ پھر اللہ کے راستے پر خرچ ہو تو اس کا اثر ہو، اس کی برکت ہو. چاردہ معصومین علیہ السلام کی ایک ایک حدیث آپ نے سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ ہماری معرفتوں میں اضافہ فرمائے، ہمارے دل نرم ہوں جب ہم کچھ مصائب کو سن کر آنسو بہائیں. اور ایک حساس ترین لمحہ زندان شام میں وہ تھا کہ جب یزید کی بیوی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے، ہند اس کا نام ہے، اور دیکھا اس نے کہ در زندان پر ایک جوان بیٹھا ہوا ہے. لاغر و خستتن و فاق کش و تشنتہاں، منہ پہ سیلی کے نشان، پشت پہ دروں کے نشان. ثاقبہ فاقے سے زنجیر میں تھراتی ہے، اس دخانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے. ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے بدری. رو کے وہ بولی دوا کیا ہے، کہا نوحہ گری. گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری. بولی لیتا ہے خبر کون، کہا بے خبری. امام سجاد کا مکالمہ ہے ہند سے جو خود خادمہ رہ چکی امام حسین علیہ السلام کے گھر میں.
مدینہ منورہ میں آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، تازیانوں کے نشا پشت پہ دکھلانے لگے۔ جب ہند قید خانے میں داخل ہوئی تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے غیرت سے اپنا سر جھکا لیا، ہند کے لیے کرسی لگا دی گئی، بنت فاطمہ الزہرا زمین پہ تشریف فرما تھیں۔ اللہ اکبر۔ پوچھتی ہے آپ لوگ کہاں کے قیدی ہیں؟ سیدہ کی بیٹی نے جواب دیا ہم مدینۃ الرسول سے ہیں۔ ارے مدینہ کے قیدی ہیں، سن کر کرسی سے نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ بی بی نے کہا کہ تم نے کرسی کیوں چھوڑ دی؟ کہا مدینہ والوں کے سامنے میں کرسی پہ کیسے بیٹھ سکتی ہوں، مدینہ والوں کا ایک احترام ہے۔ بی بی نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ مدینہ میں کس محلے سے ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم سے۔ اللہ اکبر۔ کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ آقا حسین کے گھر کی کیا خبر ہے؟ بی بی نے کہا جب سے ہم، ابھی تک ظاہر نہیں فرمایا، کہ جب سے ہم مدینہ سے چلے ہیں تو حسین کے گھر پر قفل ہے۔ یا اللہ، اب دل میں خیال کر رہی ہے کہ اتنی نورانی بیویاں کہیں یہ امام حسین کے گھر سے تو نہیں ہے۔ شان زینب پہ نظر کر کے کہا یا داور، خلد سے فاطمہ زندان میں آئے کیوں کر؟ دیکھا بانو کو تو یہ کہنے لگی وہ شجدر ہائے ایران کی شہزادی ہے، کیوں ننگے سر قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے۔ بولی زینب کے نلے زینب و کلثوم کا نام، وہ نبی ذات دیا ہے، قید میں ان کا کیا کام؟ اے غضب فاطمہ کی حال کے حق میں یہ کلام، توبہ کر ہوش میں آ، بی بی زباں اپنی تھام، بلوے میں عطرت محبوب الہی آئے، اور جہاں میں نہ قیامت نہ تباہی آئے۔ کبھی بھی اچھا یہ بتلا حسین کے علی اکبر کی کیا خبر ہے؟ بس شہیدوں کے نام آنے تھے، عباس کا پوچھا، ابو الفضل عباس کی کیا خبر ہے؟ شہیدوں کے نام آنے تھے، قید خانے میں ماتم شروع ہوا۔ بی بی زینب نے فرمایا جب تو نے حسین کا پوچھا ہے تو تیرے شوہر کے سامنے جو تشت ہے اس میں جو سر رکھا ہوا ہے وہ حسین کا سر ہے، حسین کا جسم کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر ہے۔ بس عزیزوں، جب پتہ چلا اس مومنہ کو تو بہرحال وہ اٹھی اور آئی اور دربار میں پہنچ گئی، اور دربار میں پہنچ کر کہتی کہ یزید تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے امام حسین علیہ السلام آقا ابو عبداللہ حسین کے خانوادے کو شہید کیا ہے، تو نے حسین کے خانوادے کی مستورات کو اسیر بنایا ہے۔ یہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ چونکہ وہ آئی تھی اس کے سر پہ چادر نہیں تھی تو یزید آگے بڑھا، اس نے چادر ڈالنا چاہی اپنی بیوی کے سر پر، تو اس نے کہا کہ میرے سر پر تو چادر ڈال رہا ہے لیکن جس نے مجھے پردہ سکھلایا خواہر حسین زینب بے بکنا و چادر کوفہ اور شام کے بازاروں میں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا حکم ہے کہ میری پھوپھی شہزادی زینب کے مصائب پڑھ کر میرے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا مانگو۔ اے امام زمانہ علیہ السلام، نہیں معلوم اس وقت آپ کہاں پر ہیں، لیکن یقیناً ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ آپ صبح و شام آنسو بہاتے ہیں، اور دعائیں ندبہ میں ہیں کہ آپ پانی کے بجائے خون کے آنسو آپ کی آنکھوں سے بہتے ہیں۔ ہم امام حسین پر اور شریکت الحسین خار ہیں، حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر گریہ کر رہے ہیں۔ تمام مومنین کی حاجات کی برابری کے لیے سب مل کر امام سے توسل کریں گے۔ یا وسیع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ نام فرزند زہرا پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ نعرہ صلوات چاردہ معصومین علیہ السلام پر اللہم صل علی محمد و آل محمد۔